بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبع ہداہ۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک نقشہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سب لوگ، رباعی لکھا ہے، کیونکہ ہم نے کل آپ کو بتا دیا ثلاثی کی ابتداءً فعل کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ اس کے بعد ثلاثی کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، اور پھر اسی طریقے سے ثلاثی مجرد کی دو قسمیں، مضطرد اور شاذ۔ مضطرد کے تحت 5 ابواب، شاذ کے تحت 3 ابواب۔ اور پھر ثلاثی مزید فی کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، غیر ملحق بربائی اور پھر ملحق بربائی۔ غیر ملحق بربائی کی دو قسمیں ہو گئیں، وصل اور بے حمزہ وصل۔ با حمزہ وصل کے 9 باب، اور اگر مستقل ابواب دیکھا جائے تو 7 باب، اور بے حمزہ وصل کے 5 باب۔ مستقل اعتبار سے 12 باب تعداد ہو گئی ان کی، اور اگر تمام کو ملا لیا جائے غیر مستقل اور مستقل سب کو، تو اس طرح 14 ابواب بن جاتے ہیں۔ تو یہ غیر ملحق بربائی کے ابواب ہیں، ٹھیک ہے، ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی کے ابواب۔ اب آج ہم پڑھیں گے رباعی اور ملحق بربائی، اس لیے کہ ملحق بربائی جو ثلاثی ہے وہ، لیکن چونکہ ان کا تعلق رباعی سے ہے۔ ملحق بربائی ان ثلاثی ابواب کو کہتے ہیں کہ جو رباعی کے اوزان پر ہوں۔ تو پہلے ہمیں رباعی کا جاننا ضروری ہے کہ نہیں، کہ یہ رباعی کا یہ وزن ہے، رباعی کا یہ وزن ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ جو ابواب لاحق کیے گئے ہیں ان کو جان سکیں۔ اسی لیے ثلاثی کی دوسری قسم جو ہے، جس کا نام ہے ملحق بربائی، اس کو رباعی کے بعد بیان کیا جاتا ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ تو پہلے ہم رباعی کو پڑھیں گے۔ رباعی اب 4 حرف، جس فعل میں، جس کلمہ میں 4 حرف اصلی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایک قسم ہے رباعی مجرد، جس کا معنی ہے، رباعی مجرد اسے کہتے ہیں جس میں 4 حرف اصلی ہوں، اس میں کوئی حرف زائد نہ ہو، وہ رباعی مجرد ہے۔ اس کا ایک ہی باب آتا ہے، ایک ہی وزن آتا ہے، فعللا، فعللا، بعثرا، دحرجا، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد رباعی کی دوسری قسم ہے مزید فی، رباعی مزید فی۔ رباعی مزید فی اس رباعی کو کہتے ہیں، اس فعل رباعی کو کہتے ہیں جس میں حروف اصلی کے ساتھ ساتھ کچھ حروف زائد بھی ہوں۔ اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک با حمزہ وصل اور دوسری بے حمزہ وصل۔ پہلی بے حمزہ وصل، دوسری با حمزہ وصل۔ بے حمزہ وصل جو ہے، یعنی جس کے شروع میں حمزہ وصل نہ آئے، اور با حمزہ وصل کا مطلب ہے جس کے شروع میں حمزہ وصل آئے۔ تو بے حمزہ وصل کا ایک باب ہے، بے حمزہ وصل کا ایک باب ہے، اور وہ ہے تفعللا۔ اس کے اندر فا عین دونوں لام، یہ کیا ہے، حروف اصلی ہیں، اور جو شروع میں تا ہے وہ تا زائدہ ہے، ایک حرف اس کے اندر زائد ہے، تفعللا یہ وزن ہے آیا۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے با حمزہ وصل۔ با حمزہ وصل جس کے شروع میں حمزہ وصل آئے گا، اس کے 2 باب ہے رباعی کی با حمزہ وصل کے، ایک ہے افعللا اور دوسرا ہے افعللا، افعللا اور دوسرا ہے افعللا۔ افعللا جیسے کہ ابرن شقا، اور افعللا جیسے کہ اقشعرا۔ ابرن شقا، آپ دیکھیے اس میں شروع میں حمزہ کی زیادتی ہے، اور اس کے بعد نون کی زیادتی ہے، عین کلمہ کے بعد نون کی زیادتی، تو اس میں 2 حرف زائد ہے، با حمزہ وصل، ایک حمزہ وصل اور نون کی زیادتی ہے، اور 4 حرف اصلی ہے، فا عین لام لام۔ رباعی میں یاد رکھو، ایک لام کو جو 2 لام ہوتے ہیں، دونوں لام اصلی ہوتے ہیں، یعنی اصلی حرف پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ میں فا عین لام لام یہ اصلی ہو گئے، اور الف اور نون کو ہٹا دیجئے، تو ابرن شقا میں حمزہ زائدہ ہے اور نون زائدہ ہے، تو اس کا مادہ اصلی ہو جائے کہ با را شین قاف۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ جب حروف اصلی جانتے ہیں تبھی آپ جا کر لغت سے اس کا صحیح معنی نکال پائیں گے، ورنہ آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ صبح سے شام ہو جائے گی، لیکن آپ کو وہ لفظ ملے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ اس کے حروف اصلیہ سے واقف نہیں ہیں۔ اس لیے تو آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ دیکھو حروف زائد کس طرح ہوتے ہیں، کیسے آپ کو جاننا ہے کہ یہ زائد ہے یا غیر زائد۔ تو ابرن شقا میں کیسے ہم نے جانا کہ اس کا وزن ہے افعللا، اور یہ رباعی مزید فی ہے۔ اب رباعی مزید فی ہے، تو رباعی مزید فی میں 4 حرف اصلی ہوں گے، فا عین لام لام، کیا بچا، صرف نون بچا، اصل وزن دیکھو، اور حمزہ بچا، لہٰذا یہ دونوں زائدہ ہیں۔
افعل للا میں بھی دیکھیے اقشار، یہاں پر حمزہ زائد ہے، اس کے بعد دو لام تو اصلی ہے، تین لام ہے نا وہاں، افعل للا تین لام ہے، تو دو لام اصلی ہے اور ایک لام زائدہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی اقشار دیکھیے، اقشعر، اقشعر اصل میں وزن ہے اقشعر، اقشعر. تو قاف شین عین اور را یہ مادہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مادہ ہے اصلی، اور اس کے بعد ایک را زائد ہے اور شروع میں حمزہ کی ذاتی ہے. تو یہ دو باب ہو گئے کس کے؟ رباعی با حمزہ وصل کے. اب اس کے بعد رباعی کی اس طرح ٹوٹل رباعی کے 4 باب ہیں، ایک مجرد کا اور 3 مزید فی کے، ٹھیک ہے. رباعی کے 4 باب ہے فقط. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ثلاثی ملحق برباعی کی طرف، یعنی وہ ثلاثی افعال جو رباعی کے ساتھ لاحق ہے، جن کا نام ہے ملحق برباعی. ملحق برباعی کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ملحق برباعی مجرد پہلی قسم ہے، دوسری قسم ہے ملحق برباعی مزید فی. ملحق برباعی مجرد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثلاثی کے ابواب جو رباعی مجرد سے لاحق ہیں. آپ دیکھیے یہاں پر رباعی مجرد موجود ہے، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں رباعی مجرد یہاں موجود ہے. دیکھیے یہ میں نے نشان لگا دیا رباعی مجرد، اور اس کے نیچے میں نے باصرہ یہاں لکھا ہوا ہے. تو یہ رباعی مجرد کا وزن ہے. تو اسی وزن سے جو لاحق وزن ہے، مطلب اسی وزن پر جو وزن ثلاثی کا آ رہا ہے، اسے ہم کہیں گے ملحق برباعی مجرد. آپ دیکھیں گے ملحق برباعی مجرد کے 7 باب ہیں، اور 7 باب کا وزن وہی ہے. کون سا وزن ہے؟ یعنی باصرہ ہی کے وزن پر آئے گا. کس وزن پر آئے گا؟ باصرہ کے وزن پر. آپ دیکھ لیجئے، فعلل جلبب، فعنل قلنسا، یعنی قلنسا باصرہ، جلبب جورب سرول، یہ سب ایک ہی وزن ہے باصرہ. لیکن فرق ان میں کیا ہے؟ یہ 7 جو ابواب ہیں ان میں فرق ہے کہ کسی میں لام کلمے کے بعد کوئی حرف، کیونکہ یہ ثلاثی ہیں. فرق کیا ہے؟ ملحق برباعی مجرد جو ہے وہ ثلاثی ہے اور یہ رباعی ہے. وزن تو سیم ہے لیکن اس کے 4 حرف اصلی ہے اور اس میں 3 حرف اصلی ہے، ایک زائد ہے. لہٰذا فعلل وزن ہے اس کا بھی، اور وہاں بھی باصرہ کا بھی فعلل وزن ہے، لیکن یہاں جل بابا دیکھیے، تو یہاں پر جیم لام اور با یہ 3 حرف اصلی ہیں اور ایک با زائدہ ہے، ٹھیک ہے. تو ثلاثی ہوا، ثلاثی مزید فی. لیکن چونکہ رباعی کے وزن پر آ گیا، اسے رباعی ملحق برباعی مجرد کہیں گے. اسے رباعی مجرد کے وزن پر ہے لہٰذا ملحق برباعی مجرد ہو گیا. اسی طریقے سے دوسرا وزن ہے فعنل، اس کے اندر نون کی ذاتی فاعل لام یہ اصلی ہے، نون زائد ہے. تو اسی طرح قلنسا میں قاف لام سین اصلی ہوگا، نون زائد ہے، ٹھیک ہے. قلنسا. تیسرا باب ہے فوعل، جس کی مثال ہے جوربا. تو اس میں بھی واو کی ذاتی دیکھیے عین اور فا کلمہ کے بیچ میں، جیم را اور با یہ اصل مادہ ہے اور واو زائد ہے، ٹھیک ہے. فاولا یہ بھی دیکھیے سر والا، یہاں پر بھی واو کی ذاتی ہے لیکن لام کلمہ سے پہلے، اس میں عین کلمہ سے پہلے ذاتی تھی، اس میں واو کی ذاتی لام کلمہ سے پہلے، ٹھیک ہے نا. سر والا یہ بھی ایک وزن ہو گیا، 4 ہو گئے. 5واں وزن ہے فعل، جس کا 5واں وزن ہے فعل، جس کی مثال ہے خیعل. خیعل بغیر آستین کا کردہ پہننا، اس کا معنی ہوتا ہے خیعل. تو یہ خیعل میں یا کی ذاتی ہے فا کلمہ کے بعد عین کلمہ سے پہلے، لیکن او خا عین لام یہ اس کا اصل مادہ ہے. تو آپ کو جب لغت میں دیکھنا ہے تو خا عین لام کے اعتبار سے دیکھنا، خا عین کو نکالنا ہے، نہ کہ خا یا عین نکالنا ہے. تو یہی گڑبڑی ہوگی، اگر یہی نہیں سمجھیں گے تو آپ کو اس لفظ کا معنی نہیں ملے گا ڈکشنری میں. اس کے بعد 6واں وزن ہے ملحق برباعی مجرد کا فعیل، شریفہ فعیل. دیکھیے یہاں پر بھی یا ذاتی زائد ہے، لیکن یہاں پر یا لام کلمہ سے پہلے زائد ہے، وہاں عین کلمہ سے پہلے زائد تھی، یہاں لام سے پہلے، جس کی مثال ہے شریفہ. اس کے بعد 7واں وزن ہے فعلا. فعلا یہ 7واں وزن ہے، اور اس میں جو ہے یہ 7واں وزن ہے، اور اس کی مثال ہے قلسا. اصل میں فعلیا تھا اور یہ اصل میں قلسیا تھا، لیکن اس میں معتل کا 7واں قاعدہ جاری ہوا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ قلسا ہو گیا. یہ اصل میں اس میں تعلیل ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی گردانیں آپ کو منشعب کے اندر موجود ہیں جسے یاد کرنی ہے. تو اس طرح سے یہ سمجھ میں آ گیا. یہ ملحق برباعی مجرد کے 7 ابواب ہو گئے. تو سب کا وزن رباعی، مطلب 4 ہی حرف سب میں ہے
اور سیم ٹو سیم وہی وزن ہے جو باصرہ کا ہے، لیکن فرق کیا ہے ان ساتوں میں؟ کہیں پر الف واو کی زیادتی، کہیں یا کی زیادتی، کہیں نون کی زیادتی ہے۔ اس میں صرف 3 حرف اصلی ہیں اور رباعی میں چاروں کے چاروں حرف اصلی ہیں۔ اوکے، اس کے بعد ہم چلتے ہیں ملحق برباعی مزید فی، کیونکہ رباعی کی 2 قسمیں تھیں، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ تو وہ ابواب جو رباعی مجرد سے لاحق ہیں وہ 7 ہیں، اور وہ ابواب جو رباعی مزید فی سے لاحق ہیں اس کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پر خود 2 قسمیں ہیں، بے حمزہ وصل با حمزہ وصل، ہے کہ نہیں؟ تو اس کی بھی 2 قسم بن جائے گی۔ لہٰذا ایک قسم کا نام ہے ملحق بتدحرجہ، یعنی وہ ابواب ثلاثی کے جو رباعی مزید فی بے حمزہ وصل سے لاحق ہیں، کیونکہ بے حمزہ وصل سے لاحق ہے نا۔ بے حمزہ وصل کا باب کیا تھا؟ دیکھیے آپ یہاں دیکھیں، یہاں پر بے حمزہ وصل کا باب ہے تفعللا، کیا ہے؟ تفعللا۔ تو وہی اس کا وزن، اس کی مثال کیا ہے؟ تفعللا کی مثال ہے تدحرجہ، اس کی مثال تدحرجہ۔ تو اس کا نام ہی رکھ دیا ہے ایک قسم کا ملحق برباعی مزید فی کی، اس ایک قسم کا نام رکھ دیا ملحق بتدحرجہ، یعنی وہ ابواب ثلاثی کے جو باب تدحرجہ سے لاحق ہیں، یعنی باب رباعی مزید فی بے حمزہ وصل سے جو ابواب لاحق ہیں انہی کا نام ہے ملحق بتدحرجہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اس کے تحت 8 ابواب آتے ہیں۔ کتنے آتے ہیں؟ 8 ابواب آتے ہیں۔ پہلا باب ہے تفعللا، تجلببا کے وزن پر، سیم وزن ہے، دیکھو تفعللا کا سیم وزن ہوگا تدحرجہ تجلببا۔ فرق کیا ہے؟ یہاں 3 حرف اصلی ہیں اور وہاں پر 4 حرف اصلی ہیں، وہاں صرف 1 حرف زائد ہوگا، یہاں پر ان ابواب میں 2 حرف زائد ہے، کیونکہ 3 حرف اصلی ہو گئے، سب میں 5 ہی حرف ہے، اس میں 5 حرف ہے، اس میں 5 حرف ہیں، لیکن اس میں 4 حرف اصلی ہیں اس لیے وہ رباعی مزید فی ہوا، اور اس میں 3 حرف اصلی ہیں اس لیے یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ ٹھیک ہے، تفعللا تجلببا، یہاں پر شروع میں تا کی زیادتی ہے، تاکہ سب ابواب میں شروع میں تا کی زیادتی ہوگی، اس لیے کہ رباعی مزید فی کے اس باب میں تدحرجہ میں بھی شروع میں تا کی زیادتی ہے، آگے خالی کوئی نہ کوئی ایک حرف اور بڑھے گا۔ اس تجلببا میں با یعنی لام کی تکرار ہو گئی، با 2 مرتبہ آ گیا۔ تفعللا دوسرا وزن ہے جس کا مثال ہے تقلنسا۔ تمفعلا تیسرا وزن ہے جس کی مثال ہے تمسکنا۔ تفعلتا چوتھا ہے باب جس کی مثال ہے تعفرتا، اور تفعلا یہ 5واں باب ہے جس کی مثال ہے، بولو، تجوربا۔ اس کے بعد تفعولا یہ چھٹا باب ہے جس کی مثال ہے تسرولا۔ اس کے بعد تفعلا یہ 7واں باب ہے، 7واں وزن ہے جس کی مثال ہے تخیلا۔ ایک یہاں پر اور بھی باب ہے جس کا نام ہے تقلسا، کیا ہے؟ تفعلا کے وزن ہے تفعلا، 8واں باب ہے اور اس کا وزن ہے تقلسا۔ تو ٹوٹل 8 باب ہو گئے کس کے؟ ملحق بتدحرجہ کے۔ دیکھا آپ نے، ان سب میں شروع میں تا کی زیادتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ وزن سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بھی فا عین لام کے علاوہ جو حرف ہے وہ زائد ہے، جیسے کہ تفعللا میں 2 لام ہے تو 1 لام زائد ہو گیا، تا کی زیادتی کے بعد 2 حرف زائد ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تفعللا میں نون کا اضافہ ہے تو تقلنسا میں نون زائد ہے، تا شروع میں اور نون زائد ہے بیچ میں۔ تمفعلا میں فا عین لام یہ اصل ہے تو شروع میں تا اور میم دونوں زائد ہیں۔ تفعلتا میں جو ہے تا کی زیادتی ہے شروع میں اور آخر میں بھی تا کی زیادتی ہے، تعفرتا، عین فارا یہ اصل مادہ ہو گیا۔ تفعلا میں واو کی زیادتی ہے، شروع میں تا کی زیادتی اور اس کے بعد پھر عین کلمہ سے پہلے واو کی زیادتی، تجوربا، یہ واو زائد ہے، جیم را با یہ اصل مادہ ہوا۔ تفعولا میں بھی تفعولا میں تا کی شروع میں زیادتی اور پھر واو کی زیادتی، فا عین لام اصل کلمہ ہے، واو اس میں زائد، اور اسی طریقے سے تفعلا اس میں یا کی زیادتی ہے، شروع میں تا کی زیادتی ہے، اور تقلسا اس میں شروع میں تا کی زیادتی ہے اور لاسٹ میں تفعلا ہے نا تو لاسٹ میں یا کی زیادتی ہے، اس جو الف سے بدل گیا ہے تعلیل کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو یہ ملحق بتدحرجہ کس میں ہے؟ ملحق با ابر الشقا۔ اب آپ دیکھیے
رباعی مزید فی کا ایک باب تھا بے حمزہ، ابواب لاحق ہیں باب اقشعرار سے جو ہے، یعنی دوسرے والے باب سے کوئی باب لاحق نہیں ہے، اسی لیے اس کا نام ہے ملحق با ابرن شقا، یعنی وہ ابواب جو باب ابرن شقا سے لاحق ہیں۔ باب ابرن شقا کس کا باب ہے؟ رباعی کا باب ہے، تو رباعی کے باب ابرن شقا سے جو ثلاثی مزید فی کے ابواب لاحق ہیں، یعنی وہ اسی کے وزن پر آتے ہیں، وہ ان کا بیان ہے صرف، اور ایسا کوئی باب نہیں ہے جو رباعی باب اقشعرار باب افعلال سے لاحق ہو، اس لیے وہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آخری قسم ہے۔ تو ملحق با رباعی مزید فی کی دوسری قسم ہے ملحق با ابن شقا، اور اسی ملحق با ابن شقا کو ملحق با احرن جمع بھی کہتے ہیں، احرن جمع کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ اسی کا مصدر ہے، ابن شقا ہی کا مصدر ہے احرن جمع۔ تو اس کے دو باب ہیں، ایک ہے افعل لنا اور دوسرا ہے افعل لا۔ افعل لنا ایک پہلا باب ہے، اس کی مثال ہے اقعن سسا، اس کی مثال ہے اقعن سسا۔ ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے افعل لنا میں کتنے حروف زائد ہیں، اس میں صرف کیونکہ ثلاثی ہے یہ، لہٰذا 3 حرف اصلے نکالنے ہیں ہم کو اس میں، اور باقی تمام حروف زائد ہے۔ تو افعل لنا میں دیکھیے شروع میں حمزہ وہ زائد، فا عین کو چھوڑ دیجئے، پھر اس کے بعد نون ہے وہ زائد، پھر ڈبل لام ہے ایک لام زائد، تو اس طرح 3 حرف اس میں اندر کیا ہو گئے؟ زائد ہو گئے، 3 حرف اصلی ہو گئے، 6 حرف سے ٹوٹل یہ فعل بنا ہے۔ اس طرح افعل لا میں دیکھیے، افعل لا میں شروع میں حمزہ کی زیادتی، اس کے بعد فا عین لام اصلی کلمہ ہے، پھر نون کی زیادتی ہے، پھر لام اصلی کلمہ ہے، پھر یا کی زیادتی ہے، تو حمزہ نون اور یا یہ زائد ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ ایک انسسا میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسسا میں حمزہ زائد اور نون کی زیادتی اور ایک سین کی زیادتی، تو مادہ نکلا قاف عین سین قاسا، یہ مادہ نکلا، اسی مادے سے آپ کو تلاش کرنا ہے۔ سر دوسرا والا جو ہے اسلن کا افعل لا، اس کی مثال ہے اسلن کا، اس میں بھی شروع میں اس میں حروف اصلی کیا نکلا؟ سین، اور اس کے بعد لام، اور پھر اس کے بعد قاف، سلقا، یہ اس کا اصل مادہ نکلا، باقی حروف زائدہ ہے، لہذا آپ کو سین لام قاف سے اس لفظ کا معنی تلاش کرنا ہے لغت میں، ڈکشنری میں، تبھی ملے گا، ورنہ تو آپ بھٹکتے رہیں گے، آپ کو نہیں ملے گا۔ اس طرح ملحق بربائی مزید فی کی دونوں قسمیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، اور اب ثلاثی مزید فی کی جو ابواب ہیں ملحق بربائی